بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاہ سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم میرے ہم نشین ناول کی قسط نمبر 20 پڑھیں گے۔ باتیں کون سی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خالدہ بیگم ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ان کی تمام باتیں سن چکی تھیں۔ دونوں حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ خالدہ بیگم تو صرف اتنا جانتی تھی کہ نویدہ کا رویہ سجاول سے ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے پسند نہیں کرتی، اس لیے سجاول کو انہوں نے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ ریحان جب سجاول کو لے کر اپنے گھر آیا تھا تو اس نے خالدہ بیگم کو واضح طور پر نہیں بتایا تھا، مگر اب بات کافی حد تک آگے بڑھ چکی تھی اور خالدہ بیگم بھی ساری باتیں سن چکی تھی تو انہیں واضح طور پر بتانا پڑا۔ اب سجاول نائلہ سے ملنے کی ضد کر رہا تھا تو ریحان کافی دیر سے اسے روک رہا تھا۔ اب ساری تفصیل خالدہ بیگم بھی سن چکی تھی تو انہوں نے بھی سجاول کو نائلہ سے ملنے کے لیے منع کر دیا۔ اتنا کچھ ہو گیا، مجھے تم نے بتایا بھی نہیں۔ خالدہ بیگم ساری بات سننے کے بعد ریحان کو غصے ہو رہی تھی۔ وہ امی جان، مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہو جائے گا، لیکن نائلہ کی اصلیت کھل چکی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آج اس کی خوب یونیورسٹی میں بےعزتی ہوئی ہے، لوگوں نے کافی اس کا مذاق اڑایا ہے اور اسے برا بھلا بھی کہا ہے، اسے اچھی طرح سبق مل چکا ہوگا، ریحان کہہ رہا تھا، جبکہ سجاول نے اسے غصے سے دیکھا، مگر وہ خالدہ بیگم کے سامنے اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے کھڑا رہا۔ خالدہ بیگم ریحان کی باتیں سن کر چلی گئی تھی۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جا رہا ہوں۔ خالدہ بیگم کے جانے کے بعد سجاول نے جیسے ریحان کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ کیوں یار، آخر تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ ریحان تیزی سے بولا۔ بات تو تم نہیں سمجھ رہے، تمہیں روکا ہے نا اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، تو پھر تم نے آنٹی کے سامنے اس کی بےعزتی کی بات کیوں کی؟ ریحان چلایا۔ دیکھو دوست، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا برا بالکل بھی نہیں چاہوں گا، تمہاری اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، جب تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں نا تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہوں۔ جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نائلہ نے تمہاری بھابھی کے کہنے پہ سب کچھ کیا ہے تو تم مان کیوں نہیں لیتے؟ تم اسے بے گناہ کیوں سمجھ رہے ہو؟ ریحان اب دیدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کی بے گناہی کا ثبوت ہیں، اس لیے اس سے مل کر سب کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ واقعی بے گناہ ہے تو میں اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا ریحان، میں خود ہی اپنی نظروں میں گر جاؤں گا، میرا وجود بالکل خاک ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی لڑکی کی عزت داغدار ہو، اس لیے یونیورسٹی میں اس پر لگائے گئے الزام میں دھونا چاہتا ہوں۔ ریحان پلیز مجھے ایک دفعہ اس سے ملنے دو، وہ روتے ہوئے بول رہا تھا، آنسو ایستا ایستا اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، وہ اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھنے لگ چکا تھا۔ چپ کر جاؤ سجاول، کل امی سے بات کریں گے، وہ جیسا کہیں گی ویسا کر لیں گے، ابھی رونا بند کرو۔ ابھی وہ سجاول کا رونا بند کروانا چاہتا تھا، اپنے دوست کی آنکھوں میں آنسو وہ کسی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کو گلے لگایا اور اسے تسلیاں دینے لگا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔